إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین اللہم رب زدنی علما آمین۔ تمام قسموں کی تعریف بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اسی دنیا کے اندر ہمارے رہنے سہنے کا بندوبست کیا اور اپنی بے شمار نعمتیں ہمارے واسطے نازل کی، ان سے ہمیں فائدہ اٹھانے کا موقع عطا کیا اور ہمارے ہی اندر سے اپنے نیک بندوں کو نبی بنایا، رسول بنایا۔ آخر میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ درود و سلام نازل و تمام نبیوں پر، خاص طور سے اللہ کے آخری نبی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ کہف سے۔ انشاءاللہ اسی آیت کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں ان باتوں کو کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر میں آپ کا اشارہ اس بات کی طرف دیا کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارے دیش ہندوستان کے حالات اچھے نہیں ہیں، اور ایسے وقت میں ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، ہم پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس کی طرف بھی میں آپ کو اکثر اشارہ کرتا رہتا ہوں۔ اور سب سے اہم چیز جو میں نے آپ کی توجہ دلائی تھی جس کی طرف، وہ ہے اللہ کی طرف جھکنا، اللہ کی طرف آنا۔ انشاءاللہ مجھے یاد رہا تو میں آخر میں بھی یہ پیغام دوں گا تمام لوگوں کو کہ مسلمانوں کو ہر جمعہ کے دن منبر سے یا ماہواری پروگراموں کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، پھر بھی مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہے، اللہ کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو میں آپ سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جمعہ کے جمعہ نماز پڑھتے ہیں، مسجد آباد رہتی ہیں، باقی 7 دن ہماری مسجدیں ویران کیوں پڑی رہتی ہیں؟ ذرا تھوڑا اس پر بھی غور و فکر کیجیے آپ کہ ایسا کیوں؟ ہماری مسجدیں عالیشان بنی ہوئی ہیں، اچھی سے اچھی، بہتر سے بہتر بنی ہوئی ہیں، لیکن ہم ان مساجدوں کو آباد کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ ایسی کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اس بات پر آمادہ نہیں ہوتے، تیار نہیں ہوتے؟ تو اس پر بھی آپ غور و فکر ضرور کیجیے گا کہ کیا واقعی صرف جمعہ کی نماز ہی ہم پر فرض ہے؟ کیا صرف ہم جمعہ کی نماز پڑھ کے ہی مسلمان بن سکتے ہیں؟ یا اگر ہم نے جمعہ کی نماز چھوڑی تو ہم کافر ہو جائیں گے، اور باقی نماز چھوڑ دی تو ہم پہ کیا حکم شریعت کا لگتا ہے؟ اس پر بھی تھوڑا غور و فکر آپ ضرور کیجیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا یہی ایک ایسا ذریعہ ہے دنیا کے اندر جو ہمیں ان آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچا سکتا ہے۔ اللہ کی مدد کب کہاں سے آ جائے کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں پتہ۔
کتاب و سنت کے اندر ایسے ایسے واقعات محدثین نے نقل کیے ہیں کہ اگر آپ ان کو سنیں، ان کو پڑھیں تو آپ کو یقین نہیں ہوگا، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب کس کس طریقے سے آئی ہے لوگوں کے اوپر۔ انسان یقین نہیں کر سکتا تھا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو جائے گا۔ موت صرف چند سیکنڈ پیچھے کھڑی ہوئی تھی، لیکن اللہ کی مدد ایسے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو ٹانک دیا اور دوبارہ اس بندے کو زندگی دے دی۔ ایسے بھی بے شمار واقعات بھرے پڑے ہیں کتاب و سنت کے اندر۔ تو ہمیں اللہ کی طرف جھکنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اعمال نامہ انسانوں کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ سمجھتے ہیں نا اعمال نامہ کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کے کرتوتوں کا چٹھا، انسان کی کتاب۔ آپ نے جوان ہونے سے لے کے موت تک کتنے اعمال کیے، کتنی اچھائیاں کی، کتنی برائیاں کی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجرموں کو دیکھیں گے، نافرمانوں کو دیکھیں گے، مشفقین، ڈرتے ہوں گے اس بات سے، مما فیہ، جو کچھ اس اعمال نامے کے اندر درج ہے، لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں دنیا کی زندگی ہم کیسے گزار کے آئے ہیں، ہم نے دنیا کے اندر کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں، وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہیں گے یا ویلتنا، ہائے افسوس، ہائے ہماری ناکامی، ہماری مایوسی، من حیثن کتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو چھوٹی بڑی کسی نیکی کو نہیں چھوڑا، سب کو شمار کر دیا، سب کو لکھ دیا۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، تمام کے تمام انسان اپنے اعمال نامے کو، اپنے کرتوتوں کو وہاں پر موجود پائیں گے، حاضر پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا پروردگار کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ یہ آیت کریمہ کافی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے، آپ کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے، آپ کو نمازی دیندار بنانے کے لیے کافی ہے، لیکن وہ دن ہونا چاہیے آیت کو سمجھنے کے لیے، وہ طلب ہونی چاہیے سینوں کے اندر ان باتوں کو پیوست کرنے کے لیے، کیونکہ ہر جمعہ کے خطبے کے ذریعے سے آپ کو یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، لیکن حالات بتا رہے ہیں کہ مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اعمال نامہ سامنے رکھا جائے گا، دھیان رکھیے، اللہ نے ڈرایا آپ کو کہ وہ دن قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو تمام انسانوں کے چٹھے انسانوں کے سامنے ہوں گے۔ آج دنیا کے اندر بے شمار انسان ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اور ہم اپنی ذمہ داری کتنی نبھا رہے ہیں۔ شیطان نے لوگوں کو بہکا بہکا کے گمراہ کر دیا، سیدھے راستے سے بھٹکا دیا، لیکن آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ کو اس کا احساس نہیں ہے، آپ کو اس کی طلب چاہت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر وہ طلب، وہ چاہت تھی، وہی چیز صحابہ کے اندر موجود تھی، وہی چیز تابعین تبع تابعین کے اندر موجود تھی، محدثین کے اندر موجود تھی۔ انہوں نے قلم کے ذریعے سے، زبانوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، ہر اعتبار سے لوگوں کو سمجھایا اور سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کی۔ آج وہ ذمہ داری ہماری بھی بنتی ہے، آپ کو احساس نہیں ہے۔ آج اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی لوگ اتنی تعداد میں ایسے پیدا ہو چکے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایک بڑی تعداد دنیا کے اندر ایسی ہے، اگر ان سے پوچھا جائے کہ اللہ کون ہے تو بتاتے ہیں کہ واقعی اللہ موجود ہے، مالک ایک ہی ہے دنیا کے اندر، لیکن مالک نے اوروں کو بھی بنایا ہے، اپنا ساجی، اپنا پارٹنر، یہ مانتے ہیں وہ، لیکن بہت سے لوگ اس زمانے کے اندر ایسے پیدا ہو چکے ہیں جو اللہ کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے کبھی سوچا؟ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، شیطان نے ان کو بہکایا، وہ بہکاوے میں آ گئے۔ مثال کے طور پہ آپ نارتھ کوریا کو لے لیجیے، کمپلیٹ مکمل ایسا دیش ہے جو ٹوٹلی اللہ کو نہیں مانتا، اور نتیجہ کیا ہوا نہ ماننے کا؟ ان لوگوں نے عوام پہ سب سے زیادہ ظلم ڈھایا۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان اللہ کو نہیں مانتا، گوڑ کو نہیں مانتا، تو پھر وہاں پر انصاف نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہو سکتی۔ جو انسان اللہ کو مانے گا،
کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ بھی کوئی ہستی ہے، کوئی ذات ہے، اسے یہ احساس بھی ہوگا کہ مجھے اس کے سامنے جانا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، میرا اعمال نامہ مجھے دیا جائے گا۔ تو جو انسان اللہ کو مانے گا وہاں انصاف بھی ہوگا۔ لیکن آج ایسی تعداد موجود ہے لوگوں کی جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، لیکن ہم اپنی ذمہ داری کتنی نبھا رہے ہیں یہ ہمیں اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں ہم باتیں بہت کرتے ہیں، باتیں بہت بناتے ہیں، لیکن ہم سب کی ذمہ داری کیا ہے اس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ ذمہ داری کے لیے کتاب و سنت کو پڑھیے، قرآن و حدیث کو پڑھیے آپ، اور ہر آدمی اپنے طور پہ اپنے پیمانے پہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کا موقع آیا کرتا تھا، ایک بڑی تعداد لوگوں کی دنیا سے مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے پاس آتی تھی، آپ وہاں پہ خصوصی طور پہ آتے تھے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، جنہیں شیطان نے بہکا دیا، گمراہ کر دیا ہے، اور بے شمار واقعات ہیں ایسے۔ آپ نے ان کو سمجھایا، بہت سے لوگوں نے بات مانی، بہت سے نے نہیں مانی، لیکن آپ کتنا سمجھا رہے ہیں؟ یاد رکھیے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، صحیح بخاری کتاب جمعہ پڑھیں آپ، اور آج بھی جمعہ کا دن ہے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں مسلمانوں کا اتنا برا حال ہو چکا ہے کہ جمعہ کے دن بھی اذان سے پہلے مسجدوں میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ باپ کا دین ہے، باپ دادا کا دین، جو چاہو کرو، ایسا ہی تو ہے۔ اگر دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہمارے سماج کے اندر، کیا مسجدیں بھری نہیں ہوتی؟ کیا مسجدیں آباد نہیں ہوتی؟ تو اب دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ باپ دادا کا دین، مولویوں کا دین بچا ہوا ہے کہ جب چاہو مسجد میں آؤ، جب چاہو مت آؤ، کوئی روک ٹوکنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ مسجدیں تم نے بنائی ہیں، اس کا حساب بھی تمہیں دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے گا۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا نہیں، ایسی چھوڑ دے گا؟ سب کچھ ہوگا، یاد رکھیے۔ یہ تو اس لیے اپنی ذمہ داری کو قبول کیجئے، اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کیجئے، دین کو حاصل کیجئے، دین کی صحیح سمجھ حاصل کیجئے آپ۔ اور یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے کہ اعمال نامہ انسانوں کے سامنے کھول دیا جائے گا، اس کو اپنے سامنے رکھ کے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کیجئے۔ آج دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں ہو کیا رہا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا برا حال ہے سیاسی پیمانے پر۔ یہ صرف بس اپنی اپنی کرسیوں کو بچانے کا مسئلہ ہے۔ انسان مر رہا ہے، مرنے دو، عوام پریشان ہونے دو۔ اس لیے میں کہتا ہوں مسلمانوں اپنے اسلام کو پیش کرو۔ آج تم وہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہو، کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ حال کیا ہے مسلمانوں کا، اتنا برا حال ہے جیسے شاید آج کے زمانے کے اندر مسلمانوں سے بڑا بے وقوف اور بدنصیب دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ نہ اس پہ تحقیق ہے، نہ ریسرچ ہے، نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جبکہ اگر اپنے اصناف کی تاریخ کو پڑھو گے، ہندوستان کے اندر نہیں دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے سائنسداں ہوئے ہیں سب سے پہلے مسلمان ہی تھے۔ یہ تو بعد کے اندر بہت سے لوگ پیدا ہونے لگے، ہم نے اپنی کتاب و سنت کو چھوڑ دیا، قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنی تعلیموں کو چھوڑ دیا، اس لیے ہمارے اندر سے یہ چیزیں ختم ہو گئی۔ ورنہ آپ پڑھو گے تو دنیا کو مسلمانوں نے کچھ نہیں بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ۔ اور آج جو دنیا کے اندر نہیں ہندوستان کے اندر تمام کے تمام ہندوستانی جو سانس لے رہے ہیں نا، یہ بھی مسلمانوں کی دین ہے۔ ہندوستان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، مسلمانوں نے انگریزوں سے جہاد کیا، ان کو یہاں سے مار بھگایا، نکال دیا۔ جو آج ہندوستان کے اندر بسنے والے تمام انسان، تمام قسم کے لوگ سانس لے رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی قربانیاں تھیں، ہم نے ان کو بھگا دیا، ہمیں وہ بھی نہیں پتہ۔ اس لیے اپنے اندر احساس پیدا کیجئے کہ اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے۔ لوگ اس بات کا انکار کیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے سامنے نہیں جانا ہے، کوئی بھگوان نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں، کوئی گاڈ نہیں ہے، زندگی آٹومیٹک چل رہی ہے۔ آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ قرآن کو پڑھیے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ نے جو قیامت کا دن بنایا اس کا کیا ہوگا؟ اللہ نے قیامت کا دن جو بنایا کیوں بنایا؟ مالک یوم الدین وہ بدلنے کے دن کا مالک ہے، اسی لیے بنایا کہ ایک انسان دنیا کے اندر ظلم زیادتی کرتا ہے، ایک انسان نے بے شمار مرڈر کیے، خون کر دیے، سطح کے اندر ہے، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا باق باقی نہیں ہوا، تو اس کو اس کے کیے کی سزا نہیں ملی۔ اللہ نے کہا مالک یوم الدین بدلنے کے دن کے مالک ہمیں، وہاں پہ انصاف ہوگا، حساب و کتاب ہوگا۔ تو بغیر اللہ کو مانے کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اگر انسان اللہ کو نہ مانے
تو دنیا کا نظام، دنیا کا سسٹم ہی ختم ہو جائے گا۔ ایک انسان جو چاہے گا انسان سے چھینے گا، انسان انسان کو مارے گا، انسان انسان پہ زیادتی کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر انسانوں کی توجہ آخرت کی طرف دلائی۔ وَنَزَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یاد کرو اس دن کو جب ہم قیامت کے دن ترازو کو انصاف سے قائم کریں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آج جو انسان پہ زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اس کو انصاف نہیں ملا۔ آپ دیکھیے عدالت کے اندر کتنے کیسز پینڈنگ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ بہت سو کو جو ہے سزا دے دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے 1000 مرڈر کر دیے، خون کر دیے۔ آج کے ٹائم میں بڑے بڑے گینگسٹر موجود ہیں دنیا کے اندر، عدالت کے اندر ان کا مقدمہ نہیں پہنچا کیونکہ وہ مضبوط آدمی تھا، یا اگر پہنچا بھی تو اس کو پھانسی دے دی گئی، سزا دے دی گئی، تو ایک خون کا بدلہ ہوا، باقی 999 مرڈر تو باقی ہے بھی اس کے اوپر، اس کا انصاف کہاں ہوگا، اس کا ججمنٹ کہاں پہ ہوگا؟ تو اللہ نے کہا ماننے کی امید دن بدلنے کے دن کے ہم ماننے کے، اس کا انصاف وہاں پہ ہوگا۔ پڑھیے کتاب و سنت کو اور اپنے اندر اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کیجیے۔ آج دنیا، انسانیت شیطان کے بہکاوے میں آ کے کہاں سے کہاں بھٹکتی جا رہی ہے، اور لوگ اسلام کا مذاق بناتے ہیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے کرتوتوں کی بنیاد پر۔ تو اس لیے اسلام کو پڑھ کر ان کو بہتر سے بہتر جواب دینے کی کوشش کیجیے۔ ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج کے ٹائم میں چھوٹا بچہ بھی ہے نا، وہ بھی سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا ہے مسلمانوں کے اندر، تو آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ آپ کے سامنے کوئی چیز اسلام کے اپوزٹ آئی تو آپ کی ذمہ داری بن گئی اس کا جواب دینا۔ آپ کے سامنے وہ چیز آ گئی، لوگ اسلام کے بارے میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں، اللہ کے بارے میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کو افواہ کے طور پہ سماج کے اندر لایا جا رہا ہے، تو ہم پھر بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اپنی زبان کے ذریعے سے کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم قلم کے ذریعے سے یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت کچھ ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں فرصت ملے تبھی تو، فیس بک سے فرصت نہیں ہے، انسٹاگرام سے فرصت نہیں ہے، یوٹیوب شارٹ سے فرصت نہیں ہے۔ آدمی کا تھم بس اوپر سے نیچے ہو جا رہا ہے، رات کا کچھ نہیں پتا 2 بج گئے کہ 1 بج گیا، 3 بج گئے، فجر کا وقت ہو گیا، انسان کو جاگے کوئی احساس نہیں ہے، زندگی ایسے برباد ہو گئی ہے، ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ جبکہ موتوں کا کچھ نہیں پتا، جوان موتیں ہو جا رہی ہیں دنیا کے اندر۔ 17 سال کا بچہ پڑ جائے گا، اس کا انتقال ہو گیا، 18 سال کا بچہ پڑ جائے گا کہ بخار چڑھا، اس کو دنیا چھوڑ کے چلا گیا، ذرا بھی احساس نہیں انسانوں کو۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے انسان کو، بتا رہا ہے بار بار کہ لوگوں اپنے اندر احساس پیدا کرو، اپنے اندر احساس پیدا کرو، اپنے ذمہ داری کو سمجھو، تمہاری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، ان کو انجام دینے کی کوشش کیجیے۔ بگاڑ سماج میں اتنا زیادہ ہو گیا کتاب و سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ آپ دیکھ لیجیے مثال کے طور پہ موتیں بڑی کثرت سے ہو گئی ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا یہ تقارب الزمان، صحیح بخاری کتاب الفتن پڑھیں آپ، وَيَنْقُصُ الْعَمَرُ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، زمانہ قریب ہو جائے گا، فتنے پیدا ہوں گے اور موتیں کثرت سے ہوں گی۔ یہ قیامت کی نشانیاں۔ آج موتیں بے شمار ہو گئی ہیں، لیکن انسان کو، ایک مسلمان کو یہ بھی نہیں پتا کہ مرنے کے بعد اس پہ کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اس میت کو، مرنے والے کو موت سے لے کے تدفین تک، قبر میں دفنانے تک کیا کیا سسٹم ہونا چاہیے، ہر ایک نے اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سسٹم دیکھے گئے تھے، جو قانون دیکھے گئے، جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، اس قانون کی کسی کو پرواہ نہیں، سب کو اپنی پڑی ہے۔ بس ہماری جماعت بچ جائے، ہمارا فرقہ بچ جائے، ہم بچ جائیں، ہماری ناک نہیں کٹنی چاہیے۔ لیکن یاد رکھو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ہارنے نہیں دیں گے، انشاءاللہ جتا کے رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا قانون ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی غالب آئے گی، اللہ کا دین ہی غالب رہے گا۔ آپ دیکھیں کتاب و سنت کو نہ پڑھنے کا نتیجہ، جب موت واقع ہو جاتی ہے اور جب قبر کے اندر اتارا جاتا ہے تو باقاعدہ بڑی زور سے لوگ مٹی ڈالتے وقت کیا کہتے ہیں؟ 3 نب مٹی ڈالتے ہیں دفنانے کے وقت، کیا کہتے ہیں؟ منہا خلقناکم، بڑی زور سے، وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ موگ بھی وہاں موجود ہے، امام موجود ہے، مفتی موجود ہے، وہاں پر کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ دعا ثابت ہی نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
اور اللہ کی قسم کوئی ماں کا نام ثابت کر کے دکھا دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی دیتے وقت یہ دعا پڑھی ہو، کوئی بتانے کو تیار نہیں۔ باپ دادا کا دین چلا رہا ہے، کفار مکہ اسی لیے جہنم کے اندر داخل کر دیے گئے، رسول اکرم کی بات نہیں مانی، کیا کہا تھا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے تیری بات مان لے، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے۔ ابو طالب رسول اکرم کے چچا کیا کہتے تھے؟ محمد مانتا ہوں بھتیجے تیرا دین سچا ہے، لیکن اگر میں نے تیرے دین کو مان لیا تو لوگ کہیں گے ابو طالب نے موت کے ڈر سے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، ناک کو نہیں جھکنے دیا۔ آج وہی حال ہمارا بھی ہے۔ محدثین کی نگاہ کے اندر حدیث ثابت ہی نہیں ہے یہ، اور بڑے بڑے علامہ مفتی موجود ہے قبرستان کے اندر، کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی روکنے کو تیار نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیموں کے اندر بدعتیں داخل کر دی گئی، کسی کو احساس نہیں، کسی کو پرواہ نہیں۔ یاد رکھو اعمال نامہ تمہارے سامنے ہوگا، وہاں تمہارے چٹھے کھلیں گے اللہ کے سامنے، تب پتہ چلے گا کہ تمہاری نیکیاں کتنی تھی، اچھائیاں کتنی تھی۔ اس لیے دنیا کی زندگی کے اندر وہ احساس پیدا کر لو۔ یہ دعا ثابت نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اکرم سے ثابت کیا ہے۔ ابن ماجہ پڑھیں آپ کتاب جنائز، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کو قبر میں اتارتے تھے تب دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ وعنا سنت رسول اللہ، یا بسم اللہ وعنا منت رسول اللہ، یہ دعا پڑھتے تھے آپ قبر میں میت کو اتارتے وقت۔ مٹی رکھتے وقت کوئی دعا ثابت نہیں ہے۔ بسم اللہ پڑھ سکتے، ایک نیکی کا کام ہے، اچھا کام ہے، پیارے نبی نے فرمایا جو بھی تم اچھا کام کرو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو۔ منہا خلقناکم، ہم نے تو اس کو اس سے پیدا کیا، کون کہہ رہا ہے؟ ایک انسان کہہ رہا ہے۔ اللہ کے بندو ڈرو اللہ تعالیٰ سے، کیا کہہ رہے ہو آپ؟ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، ہم ہی تو یہ اس سے نکالیں گے، وہ مٹی ڈالنے والا کہہ رہا ہے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، دوبارہ تمہیں اس سے پیدا کریں گے، اسی سے نکالنا تھا۔ پہلی بات دعا ثابت نہیں، آدمی کو ترجمہ پتہ نہیں دعا کا، ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ اس لیے وَوَضِعَ الْكِتَابَ، اعمال نامہ سب کے سامنے ہوگا، اپنے اندر وہ احساس پیدا کیجئے۔ دوسری چیز مسجد کے تعلق سے کو مجھے یاد آئی، جب موت ہوتی ہے، موت ہونے کے بعد جو پہلا جمعرات آتا ہے، عجیب مسئلہ مسلمانوں کا، آدمی اتنا بڑا ہو گیا، داڑھی آ گئی، بڈھا ہونے کو تیار، دنیا چھوڑنے کو تیار، لیکن رسم و رواج جہالت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کہ آج جمعرات ہے، آج جو ہے کھانا بننا ہے، دعوتیں ہونی ہے۔ مسلمانوں کو بھی دین کا ہی نہیں پتہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا دین دے کے گئے تھے، آپ نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ میں تمہیں ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں نئی موہا کا نہاریا، جس کی رات بھی دن کی طرح صاف ہے بالکل۔ اور مسلمانوں کو بھی یہی نہیں پتہ کہ مرنے کے بعد میت پہ اوپر کیا کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ لوگ اسی کے اندر پڑے ہوئے ابھی تک، جمعرات منائی جا رہی ہے، لوگ میاں کھانے بن رہے ہیں، کھانے بانٹے جا رہے ہیں، کھانے تقسیم ہو گئے، مسلمان کو یہ بھی نہیں پتہ۔ میت ہو گئی، میت کیا کھانا بنتا ہے، باقاعدہ آوازیں لگتی ہیں بھائی کھانا کھا کے جانا، میں کہا بھائی دعوت ہو گئی ہے کیا، نکاح بھی ہے کسی کا؟ اتنی شرم مسلمانوں کو رہی نہیں اب۔ اور کھانا نہیں ملا نا تو کہتے ہیں بتاؤ کھانا تو ملا ہی نہیں، کھانا دیا ہی نہیں کچھ بھی۔ اگر اللہ کے بندو کس نے کہا کھانا کھانا چاہیے وہاں پر؟ کس نے کہا؟ کسی ایک امام کا نام تو بتاؤ، جس امام کو تم مانتے ہو اس کا فتویٰ تو دکھاؤ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی فتویٰ دکھا دو کم سے کم۔ بس پتہ نہیں ان لوگوں نے، اللہ کے دشمنوں نے دین کے اندر یہ بدعتیں داخل کر دی اور ہم نے اندھے بن کے ان کو مان لیا۔ ہمارے ہندوستان کی سب سے بڑی دقت یہی ہے مسلمانوں کی کہ جو چار مسلک بنا رکھے نا، سارا بگاڑ یہیں سے ہے بس، جبکہ کسی کو نہیں پتا کہاں سے آئے، کب پیدا ہوئے۔ مصر کے اندر، قاہرہ کے اندر 665 شاید غالباً 635 یا 665 ہجری کے اندر ان کی بنیاد پڑی تھی، چار اماموں کی مسلک کی، رسول اکرم کے 700 سال کے بعد۔ اور آج کیا کہتے ہیں مسلمان؟ چار امام چاروں پر کسی ایک امام کو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کس نے کہا میرے بھائی؟ اللہ نے قرآن میں کہا، نبی فرما گئے، امام کہہ گئے، امام بتا گئے، ثبوت تو دو، اپنا دعویٰ تو ثابت کرو۔ اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا تھا؟ دھیرے دھیرے 200 سال کے بعد خانہ کعبہ کے اندر 4 مصنف قائم کر دیے گئے، ایک طرف مصنف شافعی کا، ایک طرف حنبلی کا، ایک طرف مالک، ایک طرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ 4 مصنف خانہ کعبہ کے اندر نمازیں ہو گئی ہیں، اور ہر آدمی اپنے وقت پہ نماز پڑھ رہا ہے، ایک دوسرے کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ 400 سال تک 4 مصنف قائم رہے۔ اللہ رحم فرمائے آل سعود کی حکومت پر، محمد ابن عبد الوہاب کے اوپر، جنہوں نے وہاں سے اس بدعت کو ختم کیا، تمام مسلمانوں کو ایک امت کے ایک امام کے پیچھے قائم کر دیا۔
آج اگر یہ مسئلہ کی اختلاف ختم ہو جائے، دیکھیے کوئی بھی انسان حنفی بنا گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی آدمی مانے کی بنا گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ رسول اللہ کی بات کو مانے۔ اصل چیز یہ ہے، کوئی امام شافعی کو مانتا ہے، مانتے گا کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ رسول اللہ کی حدیث آ گئی تو اس کو مان لینا چاہیے فوراً۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا، ہمیں بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ میں نے اشارہ بھی دیا تھا جمعہ کے خطبے کے اندر، اے ایماندارو اللہ کی مانو، رسول کی مانو، اس کے سوا کسی کی نہ مانو۔ تو اس لیے ہمارے سماج کے اندر بدعتیں، خرافات، رسم و رواج اتنی زیادہ آ چکی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ جو ہے بچے کی پیدائش سے لے کے بچے کی موت تک چلے جائیں، اتنی خرافاتیں ہیں، اتنی خرافاتیں ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مسلم سماج کے اندر بچے کی پیدائش سے لے کے جتنی آبادی ہے اور موت تک جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے نا، آپ تعجب کریں گے اتنے پیسے کے اندر اچھے خاصی یونیورسٹی کالج بن جائے گا، اتنے پیسے کے اندر زمین خرید کے جتنا پیسہ آج اس کے پیدائش سے لے کے شادی بیاہ رسم و رواج موت زندگی جہاں تک ختم ہوتے ہیں اتنا پیسہ، لیکن مسلمانوں کو یہ احساس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ کے اندر اصحاب صفہ کے لیے ایک چبوترا قائم کیا، مدرسہ بنایا، وہاں سے لوگوں کو عالم بنایا، قاری بنایا، حافظ بنایا۔ اور ہم اپنے سماج کو کیا دے رہے ہیں ذرا سوچیے تو صحیح، آپ کچھ نہیں دے رہے ہیں۔ آپ صرف زبان چلانا جانتے ہیں، یاد رکھیے، آپ صرف زبان چلانا جانتے ہیں آج کا مسلمان جو ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں اب بھی وقت ہے اس سے پہلے کہ مسلمانوں پہ یا ہندوستان کے اندر اور زیادہ سختیاں پیدا ہوں، کوئی زمین لے کے مسلم سماج کے لیے، مسلم معاشرے کے لیے، مسلم بچیوں کے لیے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، ان کی سیفٹی کے لیے، ان کو بچانے کے لیے کوئی اسکول، یونیورسٹی، انٹر کالج بنا لیجیے تاکہ آنے والی نسلیں آپ کو دعائیں دیں، آپ کو یاد رکھیں کہ فلاں صدی کے اندر ہمارے ایسے نیک بندے گزرے تھے، اللہ والے گزرے تھے جنہیں ہماری فکر تھی، انہوں نے ہمارے سماج کے اندر بہترین سے بہترین تعلیم کا ہمارا انتظام کیا، اور ان کی زبان سے نکلنے والی دعائیں اللہ کے یہاں پہ قبول ہوں گی۔ کیوں؟ پیارے نبی نے فرمایا جب مسلمان بندہ اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ووضع کتاب، اعمال نامے سب کے سامنے ہوں گے، ہمارے بھی سامنے ہوں گے، آپ کے بھی سامنے ہوں گے۔ مجرم نافرمان کہیں گے اسے کیا ہو گیا، نہ یغادر صغیرہ، اس نے تو نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑا نہ بڑے گناہ کو چھوڑا، سب کچھ لکھ دیا، کرامن کاتبین موجود ہیں، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، سب کچھ A to Z، کچھ نہیں باقی بچا ہے۔ جو کرو گے وہاں پاؤ گے، ظلم زیادتی کسی پہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کو بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔